الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے فتح مکہ کل بھی کیا اور آج بھی کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مکہ کا فتح ہونا جو تھا وہ دراصل پورے عرب کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کا فاتح ہونا ثابت ہو گیا۔ کیوں؟ وہ مرکز اسلام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر قبضہ کرنا بے انتہا ضروری تھا، تاکہ وہاں سے بتوں کو صاف کر کے اور جو توحید کا مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اس کو واپس اسی سٹیٹس پر لایا جائے۔ اور یہ کام کتنی مشکلوں سے آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں آج آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھوں گا، اپنے پین اور کاپی لے لیجئے، کچھ چیزیں آپ کو نوٹ کرنی پڑیں گی۔ اچھا، اب ہم شروع کرتے ہیں پھر ریپیٹیشن وہاں سے کہ مکے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ مکے پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملہ کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب دیں کہ فتح مکہ کا یا مکے پر حملے کا سبب کیا تھا؟ سر، جو معاہدہ ہوا بنو خزاع اور بنو بکر کے درمیان، اس کی جو قریش والوں نے جو ہے اس کی خلاف ورزی کی تھی، اور حرم کے اندر بھی ان کو مسلمانوں کو زد و کوب کیا تھا۔ جو مسلمانوں کا حلیف کبیرہ تھا اس کو زد و کوب کیا تھا، تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ اس قبیلے نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ ہماری مدد کی جائے۔ تو پھر ابو سفیان کو ان لوگوں نے بھیجا کہ جا کے یہ معاہدہ رینیو کرو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع کر دیا، اور اس کی وجہ سے یہی حملے کا سبب بنا تھا سر۔ شاباش، ویری گڈ۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ صلح حدیبیہ سائن ہوا تو بنو خزاعہ نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل کر لیا، اور بنو بکر جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو قریش کے ساتھ۔ اصل میں اگر آپ صرف لڑائیاں نہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ دین کا غلبہ ہو جائے۔ اچھا، اب تک یعنی فتح صلح حدیبیہ تک کافروں نے طے کر لیا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، نعوذ باللہ۔ اور اسی کی بنیاد پر وہ حملے ہوئے، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ غزوہ خندق ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ تینوں میں سر فہرست کون ہے؟ مشرکین مکہ۔ پہلے نمبر پر وہ ہیں قریش مکہ، دوسرے پر یہود، اور تیسرے پر کافر قبائل۔ یہ باتیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے مجھے اور آپ کو، ایک سیرت کو سمجھنے والے طالبوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں، اللہ کی مدد ہمیشہ قرآن نے صاف بتایا کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو رسول بھیجے گا ان کی مدد کرے گا تاکہ وہ غلبہ حاصل کر کے اللہ کے دین کو غالب کر دیں۔ یہ اللہ نے اصول بتا دیا، اور آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں اس دین کو غالب کیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، اور اس کو جتنا اچھی طرح آپ سمجھ لیں گے، اب سوال کا موقع ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جب بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان بہت بڑا دشمنی تھی۔ اچھا، اور بنو بکر نے، آپ کو پتہ ہے یہ قبائلی زندگی بڑی عجیب و غریب زندگی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں بیٹھے ہیں نا،
ہم ان کو، بنو بکر نے کہا کہ پہلے رگڑا دیں اور پھر ہماری بیک پہ، کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے ان سے، قریش مکہ سے، تو یہ لوگ بھی ہمیں ہیلپ کریں گے۔ گویا انہوں نے ہیلپ کی۔ جب ہیلپ کرنے کے بعد انہوں نے ان کو مارا بھی پیٹا بھی، پھر حرم میں آئے تو حرم میں بھی مارا پیٹا، حالانکہ حرم تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے کہ اگر آپ کا باپ کا قاتل بھی آ جائے تو آپ وہاں حرم میں اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے بہت بڑا جرم کیا۔ جب جرم کیا تو ان کو سمجھ آ گئی، قریش مکہ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ یہ تو بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تو اس غلطی کے کیونکہ ہم نے نہ صرف بنو خزایا کو مارا ہے بلکہ حرم میں بھی مارا ہے، تو اس کا انہوں نے کیا کیا پھر، بنو خزا ساری بنو قریش نے پھر کیا کیا اس کے لیے؟ حضرت جلدی بتائیں۔ اب حضرت ابو حضرت سفیان کو بھیجا سفیان معاہدے کو کی بھیجا تجدید کے لیے۔ جی، حضرت ابو سفیان کو بھیجا معاہدے کی تجدید کے لیے اچھا، مدینہ۔ انہوں نے بالکل جب انہیں سمجھ آ گئی کہ یار ہم تو اس کو شکست نہ بدر میں دے سکے، نہ احد میں دے سکے، نہ احزاب میں دے سکے، اور اب تو وہ اتنا طاقتور ہے کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے، لہذا فٹافٹ انہوں نے بھیجا کس کو؟ ابو سفیان کو مدینے میں، کہ وہ دوبارہ تجدید کرے۔ کل میں نے بتایا ہے اور آپ کے پیجز آپ کے سامنے ہیں، جس میں وہ یہ بنی جاتا ہے ابو سفیان مدینے میں، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، وہ اس کو کوئی جواب نہیں دیتے، پھر حضرت ابو بکر صدیق کو ملتا ہے، پھر وہ اس کے بعد وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں بات کر سکتا۔ حضرت عمر تو آپ کو پتہ ہے ان سے بھی ملتے ہیں، پھر حضرت علی سے بھی ملتے ہیں، حضرت فاطمہ سے بھی ملتے ہیں ابو سفیان، لیکن نتیجہ صفر۔ اور بالآخر حضرت علی نے ان کو مشورہ دیا کہ تم اپنی طرف سے ایک اعلان کر دو، اور پھر تو اس نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیں گے؟ اس نے کہا نہیں، بالکل آپ اپنی طرف سے ایک کر دیں۔ ایک رائے دی انہوں نے، اس نے کر دیا۔ اور جب جا کے پوری رپورٹ اس نے مکے میں آ کے قریش کو دی، تو قریش نے انہیں کہا کہ بھائی تم تو، یہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور تم بے وقوف بن کے آ گئے، وہ جو یک طرفہ اعلان تم سے کرایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی تمہارا سارا کا سارا گیا ڈاؤن دا ڈرینس۔ لہذا اب جو ہے، اب تو کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب حملہ کریں ہی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب جب انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حملہ کریں گے، اب ایک واقعہ بیچ میں پیش آتا ہے، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے وہ واقعہ کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ حضرت حاطب بن البلتا کا خط اپنے شاباش بھابی، والد کے نام۔ شاباش نادرہ بھابی۔ اب حضرت حاتم بن ابی بلتا نے ایک خط بھیجا قریش کے نام، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے خط کیوں بھیجا بلا؟ ان کے اہل عیال مکہ میں تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے قریش ان کی حفاظت کریں۔ ہاں، وہ قریشی نہیں تھے، وہ وہاں کے آ کے سیٹلر تھے، آ کے آباد ہوئے تھے، ان کا پورا خاندان وہاں تھا۔ اور حضرت حاتم بن ابی بلتہ بڑے مخلص مسلمان تھے، تو انہوں نے اپنے توہم پہ سوچا کہ یار یہ میں اگر خط بھیج دوں گا، اور ایک عورت جا رہی تھی، یہ عورت اصل میں یاد رکھیں، آپ کی کتاب میں نہیں ہے، یہ عبد المطلب کی لونڈی تھی، پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرنے لگی۔ تو اس نے مدینے آئی ہوئی تھی اور وہ واپس جا رہی تھی مکہ، کیونکہ مکہ جا رہی تھی تو حضرت حاتم نے ان کو خط دے دیا کہ یہ آپ قریش کو دے دیں، اور اس میں انہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کر رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہو گئی تو انہوں نے حضرت علی اور دو تین صحابہ کو اور ساتھ لگا کے بھیجا کہ جائیں، یہ خاتون ملے گی اور سے خط لے لیں۔ وہ انہوں نے جا کے پکڑ لیا اس خاتون کو،
اور اس کو دھمکی دے دی کہ اگر تم خط دے دو تو ٹھیک، نہیں دو گی تو پھر تمہارا برا حشر ہوگا۔ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو ڈٹرمنڈ ہیں، اور کیونکہ اس کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ گروہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے یہ تو اپنا مقصد حاصل کر کے رہے گا، لہٰذا اس نے آرام سے خط ان کو دے دیا۔ وہ خط واپس پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم سے بلا کے پوچھا، اور اس وقت حضرت عمر آپ کو پتہ ہے دین کے بڑے پکے سپاہی تھے، مجاہد تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی گردن مار دینی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ نہیں، دیکھو علی، دیکھو عمر، یہ اس میں سے ہے، بدری صحابہ میں سے، بدری ہاں صاحب۔ بدری صحابہ میں سے ہے، اور بدری صحابہ کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، لہٰذا اب اس کے عذر کسی درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ اور اس طرح یہ واقعہ بڑا اہم ہے کہ اگر یہ خط پہنچ جاتا تو ان کو اس خط کے مدارجات سے سب پتہ چل جاتا۔ حالانکہ ان کو یقین تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب واپس گیا ہے نا اپنا ابو سفیان، اچھا، اب ابو سفیان کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں، اگر چاہیں تو آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو ان کے، ابو سفیان کون ہے بلا، مجھے بتائیں۔ یہ ابو سفیان بن حرب ہے، یہ کون ہے آدمی، بتائیں جلدی سے۔ قریش کا سردار تھا، قریشوں کا سر جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے بھی تھا، تو یہ سردار تھے تو کافر قوم کے، تو اور انہوں ان نے کی بڑی بیٹی سفیان کی اور حبیبہ ام محرم، حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ ایک چیز کو بھول رہے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، وہ شخص ایسا سردار تھا کہ بدر کے وقت تو وہ قافلے کے ساتھ، تجارتی قافلے کے ساتھ تھا، احد میں بھی وہ فوجوں کا سردار تھا، احزاب میں بھی، لہٰذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کے نعوذ باللہ درپے تھا۔ یہ آپ سب سے بڑی اس کی، اور یہ ابو سفیان کس کا بندہ تھا؟ یہ قریشی کی ایک شاخ ہے بنو امیہ، اس کا یہ فرد ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ہے، اور اس کی پیدائش ہوئی ہے، واقعہ فیل جو وہ ہاتھیوں والا واقعہ تھا اس کے 10 سال پہلے ہوئی ہے، اور یہ بڑے معززین میں شمار ہوتا تھا قریش کے۔ یہ اگر پوائنٹ کوکلی لکھ لیں تو اچھے ہیں۔ اچھا، تو قریش کا جھنڈا اسی کے سپرد تھا، اور یہ مسلمان کب ہوا ہے بلا؟ فتح فتح مکہ کے مکہ کے بعد موقع پر موقع پر کیوں مسلمان کیوں ہوا ہے؟ اب ان کو نظر آ رہا تھا نا کہ مکے پہ چڑھائی ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو بالکل، وہ بڑے قبائلی بڑے عقل مند تھے، ان کو پتہ تھا کہ جو کچھ حرکات انہوں نے کی ہیں، بدر ہو، احد ہو، وہ احزاب ہو، ان کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ان کا اپنا خیال تھا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں کہ ایک نبی، اور نبی بھی جو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے کس طرح ان کو معافیاں دیں اور کس طرح ان کو اسلام کے پر لے کے آئے۔ اچھا، اب یہ اس پہ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے وقت۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت میں سے انہیں 100 اونٹ، اور حنین کی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد، مکے سے فارغ ہو کے فتح مکہ سے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین گئے ہیں، تو اس کو جب مسلمان ہو گیا، یہ بات میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، پہلے آپ کو بتاؤں کہ اس نے جب اسلام قبول کر لیا، اور اس نے اس کو جو، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا اور یہ لشکر لے کے مدینے سے مکے کو روانہ ہو گئے،
تو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس یہ بھی مسلمان ہو گئے اور یہ چل دیے مکہ میں. کیوں چل دیے؟ پہلے بھی ان کے بڑے اچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور خاص کر جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب قبل اس کے کہ وہ حملہ کرے میں یہاں سے نکل جاؤں. اور وہ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور وہ لشکر میں شامل ہو گئے اپنے بال بچوں کے ساتھ. یہ تو واقعہ ہے حضرت عباس کا. لیکن ایک اور شخص ہے، یہ آپ نے بہت نوٹ کرنا ہے، ابو سفیان بن حارث. وہ پہلا ابو سفیان جو سردار ہے وہ ابو سفیان بن حرب ہے، قریشی کی شاخ کا آدمی ہے. لیکن یہ جو ابو سفیان بن حارث ہے یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے. اور یہ بڑے غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں بات کو. یہ بڑا ہم عمر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. دونوں نے ہم عمر بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں نے دائی حلیمہ کا دودھ بھی پیا ہے، تو رضائی بھائی بھی ہیں. اچھا، یہ بڑا دوست، پکا سچا دوست تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنے اچھے اس کے تعلقات تھے، بڑے گہرے دوست تھے، حتیٰ کہ اس کی شکل بھی کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. اور حارث نے یہ ابو سفیان عبد المطلب کا بیٹا تھا یا ابو طالب کا بیٹا تھا؟ نہیں نہیں، ابو سفیان بن حارث کی بات کر رہا جی ہوں. جی، یہ کن کا بیٹا تھا؟ یہ حارث جو تھا وہ عبد المطلب کا بیٹا تھا. جی حارث، ہاں ٹھیک ہے. آپ سمجھ آ گئی؟ جی جی. اس کی یہ لکھ لیں، یہ بہت، کیونکہ میں نے جا کے صحابہ کی کتابیں کنسلٹ کی ہیں، وہاں سے مجھے یہ ساری تفصیلات ملی ہے. جی لکھ رہے ہیں. اچھا، جزاک اللہ. اب آپ دیکھیں کہ ان کا کتنا، یہ جو ابو سفیان بن حارث ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑے ہی گہرے دوست تھے. لیکن اتنے گہرے دوست تھے کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. اچھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا نبوت کا، یہ اتنے ہی اب خلاف ہو گئے، ایسے خلاف ہوئے، ایسے دشمن ہوئے کہ ہر جنگ میں بھرپور حصہ لیا. نمبر دو، یہ شاعر بھی تھے، تو انہوں نے اپنی طاقت اور دشمنی کی آگ ایسی بھڑک اٹھی ان کے اندر کہ یہ صلح رحمی سے قطع رحمی پر آ گئے، بھائی چارگی نفرت میں تبدیل ہو گئی، اور انہوں نے حد کر دی مخالفت کی. یعنی جتنے پکے دوست تھے نا نبوت سے پہلے، اتنے بڑے دشمن بن گئے. اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو، جس طرح ابو سفیان بن حرب تھا اسی طرح اس ابو سفیان بن حارث نے بھی اس دعوت کو ختم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اپنی زبان شاعری بھی استعمال کی، اپنا بڑا شاہ سوار تھا اور بڑا زبردست آدمی تھا، اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کو بھڑکانے میں. یہ آپ نے لکھ لیا، پوائنٹس بنا لیے، اگر کوئی سوال ہے تو کریں. جی صاحب جزاک اللہ. سر ایک دفعہ پھر بتا دیں. ہاں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو ابو سفیان بن حارث، یہ حارث عبد المطلب کا بیٹا ہے، تو یہ ان کا چچا زاد بھائی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر چچا زاد بھائی ہونے کے زیادہ رضائی بھائی بھی ہے. رضائی کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، دائی حلیمہ کا. اچھا، سر جی عبد المطلب تو دادا تھے. دادا یہ تھے تو نا، چچا سارے حارث کے والد تھے بھائی. حارث باپ تھا ابو سفیان کا، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، لکھیں تاکہ آپ. اچھا، تو یہ بہت پیار کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ شکل بھی ملتی تھی دونوں کی. اچھا، تو اب
جب اتنا پیار کرتا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح دیکھیں نا ابو بکر صدیق اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا محبت کا رشتہ تھا، حالانکہ وہ اتنے رشتہ دار نہیں تھے جتنا یہ ابو سفیان بن حارث تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو وہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں آپ کو پتہ ہے ان میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ لیکن اس شخص نے اتنی محبت، اتنی رشتہ داری ہونے کے باوجود، اتنی دوستی ہونے کے باوجود، اس نے دشمنی پر ایسا دشمنی کا دشمن بنا کہ اس نے پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ چیز بڑی نوٹ کریں۔ اسی لیے جب یہ مدینہ گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا، پتہ ہے آپ کو کیوں؟ کہ اس نے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ یہ ابو سفیان بھی دوڑا دوڑا مدینہ جا رہا ہے، اور یہ شخص بھی نکل کھڑا ہوا ہے اور راستے میں جا کے ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس نے بھی اسلام قبول کرنے کی ٹھان لی، تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جب تک ہم اس ماحول میں جا کے ان لوگوں کو سمجھیں گے نہیں، حالات چیز کو پوری طرح سمجھ نہیں سکیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ ہوا یہ کہ اب اتنی جنگیں لڑنے کے بعد، بدر ہو، احد ہو، حنین، وہ احزاب ہو، ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے تو بڑے ظلم کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی نبی کو وہ طاقت دی ہے کہ اب ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے بڑا عقل مندی سے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں، چاہے وہ ابو سفیان بن حرب ہو یا ابو سفیان بن حارث ہو، دونوں نے بڑے لڑاکے اور انہوں نے ساری اپنی کوششیں کر ڈالی تھیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہمارے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام غالب آ چکا ہے، ہم اسلام قبول کر لیں، اور دوسری قبل اس کے وہ حملہ آور ہوں، ہم معافی مانگ لیں۔ یہ اب ان کا، آپ دیکھیں کہ کس طرح جتن کرتے ہیں۔ وہ مدینے تک گیا ابو سفیان بن حرب، اور یہ ابو سفیان بن حارث جو اتنا قابل اور شاہ سوار اور شاعر ہے، جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ بھی اب راستے میں جا کے منتیں کر رہا ہے۔ تو اس سر بات جی کو، یہاں ایک سوال ہے۔ جی سر جی یہاں پر ایک سوال ہے سر جی کہ وہ 4 مہینے کی جو مدت مقرر کی گئی تھی وہ بھی اس میں آئے گی نا سر جی، کہ وہ جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ اسلام قبول کر لے، ورنہ بھائی جنگ کے وہ لیے تیار بعد ہو کی جائے؟ بات ہے، وہ بعد کی بات ہے یہ۔ جی جی آپ جب حملہ آور ہو رہے ہیں اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، وہ تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں نا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے ان کو، کافروں کو۔ اب بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سر جی، یہ حملے سے پہلے کی بات ہے، 4 ماہ کے لیے مدت دی گئی تھی نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر لشکر تو چلے تھے 10,000۔ میری عرض سنیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کافروں کو یہ یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اب اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام قبول نہ کیا تو وہ اس مہلت کا انتظار نہیں کر رہے تھے، وہ فٹافٹ آپ سے ایسا صلح چاہتے تھے کہ ان کی جان بھی بچ جائے اور وہ مسلمان بھی ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ مدینے گیا، اور اگر اعلان کرنا ہوتا تو یہ اعلان کر دیتے، سارے کے سارے موقع تھا، مکے والے اعلان کر دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے، کیونکہ اللہ نے ان کو مہلت دی تھی 4 مہینے کی، تو انہوں نے کوئی مہلت سے فائدہ اٹھایا؟ نہیں سر جی۔ لہٰذا اب ان کو جب انڈیویجولی بڑے بڑے سرداروں کو جنہوں نے مخالفت کی انتہا کر دی تھی، انہوں نے کہا کہ بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے دیکھے نا، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے، 8 ہجری کو آپ نے مکہ فتح کیا، 13 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 21 سال۔
اور اس پورے عرصے میں انہوں نے سارے ٹل لگا لیے، اسلام کا غلبہ یقینی ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اللہ کی خاص تائید اور نصرت تھی۔ جو لوگ کوشش کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی مددوں کو، ان کی کوششوں کو ضرور برابر کرتا ہے جو اللہ کے راستے کے لیے کرتے ہیں۔ اور جو دنیا پرستی میں، طاغوت پرستی میں اور شیطان پرستی میں کوششیں کرتے ہیں، وہ ضرور مغلوب ہوتے ہیں ایک دن۔ اللہ تعالیٰ ان کو تباہی سے دوچار کرتا ہے، کہ اللہ کا اصول اور سنت ہے، یاد رکھیں۔ پوری تاریخ کو اٹھا کے مجھے بتائیں کہ کون سا طاغوت جو ہے، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ سابق امتوں کے حکمران ہوں جنہوں نے ظلم کیے، کہ وہ بچ نکلے ہوں۔ اور آج بھی اللہ کی وہ سنت جاری اور ساری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جو امریکن صدر ہے ٹرمپ، اور کس طرح یہ جو دنیا کا درندہ ہے نیتن یاہو، آپ دیکھ رہے ہیں یورپ حکومتیں یہودیوں کے سپورٹ پہ ہیں، اور عوام الناس بالکل ڈائمیٹریکلی اپوزٹ ہے۔ اور یہ جو ممدانی کا سلیکشن ہوا ہے نیو یارک میں، یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہودی پرستی کے خلاف ہیں لوگ۔ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ جی سر، جی سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی تک ریوائز کر رہا ہوں، آگے ابھی آ رہا ہوں تاکہ کوئی آپ کا سوال ہو تو یہ بہت اچھی طرح سمجھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی عزت بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کو یاد ہے کہ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہ وہ مدینے والوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو جیسا کیسا بھی ہے، ہم نے یہاں ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اگر تم لے جا رہے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے عورتیں بیوہ ہوں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، اور یہ ساری صورتحال پتہ ہے نا آپ کو؟ یاد ہے نہیں ہے یاد؟ جی ہاں۔ آپ نے جی ہاں کہا ہے، باقی لوگوں نے نہیں کہا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، تو اس لیے بڑی ادب کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے، ابو سفیان کو بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر کے امان دی ہے، وہ اس کا باعث حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ جو ابو سفیان بن حارث ہے، اس نے بھی سب کی منتیں کرنے کے بعد اس نے انہی کی منت کی، اور انہوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا۔ اور میں حیران تھا کہ جب میں نے وہ کتاب پڑھی، کتاب کا نام آپ چاہیں تو لکھ لیں، کیونکہ وہ کتاب کافی مہنگی ہے، آپ پتہ نہیں خرید سکیں گے یا نہیں، یا ملے گی بھی کہ نہیں۔ تو اس میں جو ہے، آپ دیکھیں کہ ابو سفیان بن حرب کو جب مسلمان ہو گیا ہے، ساری ابو سفیان بن حارث، تو پتہ ہے اس کے اسلام کے قصے کو وہاں پڑھیں، اور آپ پھر غزوہ حنین میں اس نے جس طرح لڑا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، غزوہ حنین میں جب انہوں نے تیروں سے حملہ کیا تو یہ 12,000 کا لشکر تھا، جو کل میں بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ تو اس نے وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی جرت اور ہمت اور محبت کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرے، جیسے اس نے نبوت سے پہلے آپ سے محبت کرتا تھا۔ تو اس نے جنگ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو میں لڑ کے وہ ثبوت دیا کہ اس نے پوری محبت جو تھی اس کا اظہار کر دیا۔ اور پھر اللہ کا کرم دیکھیں، بڑے غور سے سنیں کہ وہ ایسا مسلمان ہوا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ دیکھو یہ سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں اور سب سے آخر نکلتے ہیں، اور جب مسجد میں ہوتے ہیں تو نمازوں میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہیں۔ یہ کسی کے پکے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ آج ہمیں مسجدوں میں دل نہیں لگتا، نعوذ باللہ۔
تو یہ کتنا، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ حنین میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ اس شخص نے اس وقت جب کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے کس بہادری سے لڑا۔ اور آخری بات بڑی غور سے سنیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو سفیان بن حارث اتنا روئے جیسے کوئی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کی موت پر روتی ہے۔ وہ محبت جو ان کے درمیان تھی نا جس نبوت سے پہلے، گویا وہ ان کے اندر لوٹ آئی، اور انہوں نے ایسے درد بھجے اشعار کہے ہیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر کہ جس سے سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ اس حدیث کو یاد کریں، حضور فرماتے ہیں کہ جو کفر میں تیز ہوتے ہیں نا، وہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام میں بھی اتنے ہی ثابت قدم ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، یہ سب چیزیں ہمیں نوٹ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنا ایمان ان لوگوں کے اور اب ان کا ابو سفیان بن حارث کا میں نے ابھی واقعہ سنایا آپ کو۔ سر ایسے لوگوں سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں نا، اس ہو لیے وہ اتنے ہو کیا پکے۔ بات ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انہی سے محبت جو ہے، اللہ کے لیے جو اللہ کے لیے جیتے مرتے ہیں، ان سے محبت بھی اللہ ہی کو رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مکے سے روانہ ہو گئے تو حضرت عباس آئے پہلے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی آئے ابو سفیان بن حارث جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، پھر ابو سفیان بن حارث کے ساتھ آپ کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ بھی ہیں، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکے میں جب ہاں اب جب یہ مسلمان ہو گئے نا تو حضرت عباس نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، انسانوں کو اگر آپ ان کی نفسیات کے حساب سے ٹریٹ کریں نا، اور آج نفسیات ہم پڑھ پڑھ کے اور ہم خود ہی نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں، لیکن عربوں کی نفسیات یہ تھی، دیکھیں کہ وہ حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان بڑا اعزاز پسند ہے، اس کو اعزاز کہ دیکھیں نا، وہ اس کو سرداری دی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آخری حد تک گیا۔ اب وہ مسلمان ہو گیا ہے تو حضرت عباس کہتے ہیں اس کو کوئی اعزاز دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کیا اعزاز دیا اس کو، جلدی بتائیں۔ کے گھر کو امان کے لیے رکھ دیا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہوگا۔ ونڈرفل ونڈرفل، بہت عمدہ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس شخص کے لیے بھی امان ہے، وہ تو امان تو ڈھونڈ رہے تھا، یاد رکھیں مکے کا ہر فرد امان چاہتا تھا کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے سے بچ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعزاز یہ دیا کہ صرف ابو سفیان کو پناہ نہیں، اس کے گھر میں بھی جو داخل ہو جائے اس کو بھی پناہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، دیکھیں کیسی نفسیات کا استعمال ہے۔ اور اب تو ابو سفیان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہاں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح آمادہ کر لیے جائے کہ وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمادہ تھے، کیوں؟ وہ کچھ تو خون کے لیے نہیں آئے تھے، وہ آئے تھے اللہ کے دین کو سپریم کرنے کے لیے۔ لہٰذا اب جب یہ داخل ہو گئے مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انتہا کی ہے کہ آپ نے سارے مکے والوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، بالکل جو حضرت یوسف نے کہا تھا نا اپنے بھائیوں سے، وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، جنہوں نے اپنے باپ حضرت اسحاق جو ان سے کتنی محبت کرتے تھے، ساری حضرت حضرت یعقوب، یعقوب علیہ السلام۔ ہاں حضرت یعقوب کتنی محبت کرتے تھے، ان سے الگ کر کے کنویں میں پھینکا تاکہ جان چھوٹے، ان تک کو کہتے ہیں اس دن جب وہ سامنے آئے کہ اور انہوں نے
معافیا مانگی تو آپ نے کہا لا تثریب علیکم الیوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی یاد تازہ کر دی جب آپ مکے میں داخل ہوئے، تو مکے والوں کو یہ کہہ کر کہ وہ کون سے مکے والے جنہوں نے انتہا کر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات پر سختیاں کرنے کی. ذرا آپ سامنے لائیے، 3 ہجرتیں ہوئی ہیں، 2 حبشہ کو اور تیسری مدینہ کو، اور کس قسم پرسی میں وہ ہوئی ہیں ساری ہجرتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو آپ دیکھیں کہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کیا. اور اب ایک واقعہ یہاں ہوتا ہے جو بڑا اہم ہے. ایک انصاری ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعد. تو انصار کا علم ان کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے وہاں ایک جملہ کہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ابو سفیان کو دیکھ کر کہا، اور انہوں نے صرف حمیت اسلامی میں یہ الفاظ کہے. تو انہوں نے کہا کہ آج کا دن جنگ یعنی زور کا کشت و خون کا دن ہے، اور آج کا بیت اللہ کی حرمت حلال سمجھی جائے گی. اب یہ تو آگ لگا دینے والا جملہ تھا، اور وہ اپنی حمیت اسلامی جو ان کو غیرت تھی کہ انہوں نے قریش نے کیا ظلم ڈھائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس حوالے سے کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پسند نہیں تھیں کہ کوئی اس طرح کی جہالت کا نعرہ لگایا جائے، چاہے وہ حمیت اسلامی میں ہی کیوں نہ ہو. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علم لے کر انہی کے بیٹے، دیکھیں یہاں بڑی سیاست ہے کہ آپ نے انصار کا علم کسی اور کے حوالے نہیں کیا، مہاجرین کے حوالے نہیں کیا، بلکہ انہی کے بیٹے جو حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ قیس بن سعد ان کا نام ہے، آپ نے ان کو علم دے دیا تاکہ کوئی کشت خون نہ ہو. اور اس کی شکایت کی تھی کس نے؟ وہ جو ابو سفیان بن حرب تھا، کہ آپ دیکھیں یہ نعرے لگ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کچھ انتظام کیجئے تاکہ یہاں کوئی کشت و خون نہ ہو. اچھا، اب آپ کو پتہ ہے جہلا کی تو جب وہ اتنی بڑی جاہلیتیں وہ کر چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو ان کا ایک قریش کے اوباش جوانوں کا ایک گروہ تھا، اس نے مزاحمت کی. جب اس نے مزاحمت کی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ 2 مسلمان شہید ہوئے، اور 12 یا 13 ان کے آدمی جو ہے قتل ہو گئے. اور یہ ساری شرارت ان کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح کنٹرول کر رکھا تھا ہر چیز کو. تو یہ قریش کے جو اوباش لوگ تھے، انہوں نے مزاحمت کے نتیجے میں یہ نقصان ہوا. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑے سے انصار کو یہ خیال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکے میں ہی رہ جائیں. مکے کے تو رہنے والے تھے، اور جس طرح کا وہ معاملہ کر رہے تھے، امانت، دیانت، شرافت، ہر طرح سے، تاکہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں اور کشت و خون نہ ہو، تو ان کو شبہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یہیں رہ جائیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا، اور پھر وہ خطاب بھی پڑھنے کے قابل ہے کہ مدینے والوں سے کہا میں نے تہیہ کر لیا ہے، آپ نے میری مدد کی ہے، میں اب مدینہ میں رہوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، جیوں گا آپ کے ساتھ، مروں گا آپ کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات تھی، اور اس پر جو خوش ہوئے مدینے والے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہاں تک آپ نے دیکھ لیا. کوئی سوال ہو یہاں تک؟ شاباش. کوئی سوال نہیں ہے تو پھر آپ جواب کیوں نہیں دیتے جب میں سوال کرتا ہوں؟
اچھا، اب ذرا آ جائیے، جب یہ مدینے والے جو اچانک لشکر پہنچا نا قریش کے سر پر، پیج 547 ہے آپ کی کتاب کا۔ اچھا، تو کعبہ کی تعظیم دیکھیں کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی۔ اب جب یہ داخل ہو جاتے ہیں تو ابو سفیان نے لوگوں سے کہا کہ فٹافٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے معافی مانگو، اور وہ خود کیونکہ مسلمان ہو گیا، لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے مس... یہ تو واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چند اوباشوں نے کیا، لیکن مکے والے جو تھے وہ بہت خوش تھے کہ نبی کریم جو عقل مند لوگ تھے۔ اب دیکھیں نا، ان سے بڑا تو جنگجو کوئی نہیں ہو سکتا س- اپنا ابو سفیان بن حرب سے یا ابو سفیان بن حارث سے، جن کی تفصیلات میں نے ساری بتائی ہیں آپ کو۔ تو جب یہ مسلمان ہو گئے اور یہ مکہ میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ آپ ان کے کو مان لیں، اور تو آپ دیکھیں کہ اللہ کا کہ نبی کا اس کا اثر یہ ہوا، بڑے غور سے سنیں۔ 10,000 کا لشکر تھا نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مکے میں داخلے کے وقت، اور آپ کو کل میں بتا چکا ہوں کہ جب رات کو انہوں نے چولہے جلائے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اور ابو سفیان نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا لشکر۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ وہی ابو سفیان جو ہے، اور وہی ابو سفیان بن حرب ہو یا ابو سفیان بن حارث ہو، دونوں کے دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ٹھوک بجا کے اس دین کو دیکھا ہے۔ 21 سال، 13 سال مکے کے اور 8 سال مدینے کے، کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، تمام میں ان کو شکستیں ہوئیں اللہ کے خاص تائید اور نصرت کی وجہ سے۔ نہ تعداد مسلمانوں کی زیادہ تھی، نہ ہتھیار زیادہ تھے، نہ گھوڑے زیادہ تھے، اس کے باوجود وہ دن بدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور ہوتے گئے، اور یہ دن بدن جس سے شروع کیا تھا اس سے کس قدر کم تر لیول پہ آ گئے تھے۔ اچھا، اب جب مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو گئے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ دیکھیں پیج 449 پہ، مسجد حرام میں رسول اللہ کا داخلہ اور بتوں سے مسجد حرام کی تطہیر۔ یہ آپ کا پیج 549 پہ، 549 پہ تو آپ دیکھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو سے پاک کرتے رہتے، ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جا الحق کو، پیج 550 پر، جا الحق کو، حق آ گیا، وزحق الباطل، اور باطل مٹ گیا، چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل جانے والی ہی چیز ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سپورٹ کس کو کرنا ہے؟ حق کو کرنا ہے، اور کوئی چیز اللہ کی سپورٹ یا اللہ کی مدد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ آج اگر دنیا میں، مسلمان ملکوں میں، اگر باطل کا غلبہ نظر آتا ہے تو وہ کس کی کمزوری ہے؟ جلدی بتائیں۔ ایمان کی۔ مسلمانوں مسلمانوں کے کی اپنی ایمان کمزوری۔ کی بات آپ کی ٹھیک ہے، مسلمانوں میں ایمان کی کمزوری۔ وہ مسلمان نہیں ہے جو صحابہ اور صحابیات مسلمان تھے، ان کی ترجیحات بالکل آخرت تھی، اور بے شک۔ دنیا میں وہ رہتے تھے آخرت کو کمانے کے لیے۔ اور آج ہم دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، آخرت سے دور، اللہ سے دور، تو نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفر کا غلبہ۔ صرف سر دنیا کما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ کاش اس صورت کو آپ یاد کر لیں، الہاکم التکاثر
حتی زرتم المقابر، تم لبے گور پہنچ جاؤ گے اور کثرت کے طلب میں لگے ہوئے ہوگے، مال ہو جائے، اولاد ہو جائے، ڈگریاں ہو جائیں، عہدے ہو جائیں، پتہ نہیں کس کس کے پیچھے۔ کتنی بڑی بات ہے، قرآن پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے بتایا ہے کہ دنیا کو ایک قید خانہ سمجھو، نعمتیں تو جنت کی نعمتیں ہیں، وہ دائمی اور ابدی لازوال اور بے مثال نعمتیں، اور یہ دنیا فانی، اس کی نعمتیں فانی۔ کاش آپ سمجھ کے پڑھیں، لا تغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ ان کی آنیاں جانیاں کافروں کی تمہیں ذرا برا بھی متاثر نہ کریں۔ کیوں؟ یہ ختم ہو کے رہ جائیں گے، بڑے عارضی ہیں۔ دیکھیں ٹرمپ کل اقتدار میں ہے، آج خود امریکہ میں اس کا کیا حشر ہے۔ لہذا دنیا کو دنیا سمجھ کے چلو، اور اللہ کے احکامات جس قدر کرو گے اللہ کی تائید اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اور جتنی زیادہ اللہ اور رسول کی مخالفت کرو گے اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے مغضوب بن جاؤ گے۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح پیج 550 پہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، پھر دوسرا ہے جاء الحق یبدی الباطل وما یعید، حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ آپ کی ٹھوکر سے آپ کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گر جاتے تھے، یہ تھا، اسی کے لیے آپ کی بعثت ہوئی کہ بتوں کی پوجا سے نکال کر لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت میں لے آئیں۔ پھر آپ دیکھیں کتنی پیاری باتیں ہیں، کاش میں اور آپ ان کو پڑھیں، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو خود ہمارا ایمان کتنا پکا اور پختہ ہوگا۔ تو پھر آپ نیچے ہے خانہ کعبہ میں رسول اللہ کی نماز اور قریش سے خطاب۔ اس کے بعد آپ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا، حضرت اسامہ اور بلال بھی اندر ہی تھے، پھر دروازے کے مقابل دیوار کا رخ کیا، جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں ٹھہر گئے۔ وہ کھمبے آپ کے بائیں جانب تھے، ایک کھمبا دائیں جانب اور 3 کھمبے پیچھے۔ ان دنوں خانہ کعبہ میں 6 کھمبے تھے جب یہ فتح ہوا مکہ۔ پھر وہیں آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے۔ یہ تکبیر و توحید کے کلمات کیوں کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بڑھائی اور کبریائی کس کو کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ پھر دروازہ کھول دیا، قریش سامنے مسجد میں صفیں لگائے کھچا کھچ بھرے تھے، انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے، قریش نیچے تھے، انہیں یوں مخاطب فرمایا، بڑے غور سے سنیں، یہ فتح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے بہت ضروری ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا بات! کتنے آج مسلمانوں کے نفس موٹے ہیں، حکمرانوں کو دیکھیں، پورا مکہ فتح کر لیا ہے، عرب میں اب آپ کے برابر کوئی بندہ نہیں ہے، طاقت اور قدرت جو اللہ نے دی ہے ان آپ کو، آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیا ہم یہی کہتے ہیں؟ سوچیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ یہ ہے شکر کے جذبات، یہ ہے شکر، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کریڈٹ نہیں لے رہے، کوئی تمغہ نہیں لے رہے، کوئی اپنے لیے شان نہیں، کسی شان ہے، کس کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے۔
سبحان اللہ و بحمدہ، ذرا نوٹ فرمائیں، بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز، کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ یاد رکھو قتل خطا شبہ عمد میں ہے، جو کوڑے اور ڈنڈے سے ہو، کوڑے اور ڈنڈے سے ہو، مغلظ دیت ہے، ہاں مغلظ دیت ہے، یعنی 100 اونٹ جن میں سے 40 اونٹوں کے شکم میں ان کے بچے ہوں۔ ذرا نوٹ فرمائیں، اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا کا فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سارے لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کی تلاوت فرمائی، جو آپ کو اور مجھے یاد ہونی چاہیے، اور ہمارا بھی یہی دنیا میں۔ سر جی پلیز، یہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہے پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال، یہ ذرا پیرا پورا دوبارہ پڑھ دیں، ذرا کھول کے بیان کر دیں، یہ جو 100 جزاک اللہ، اونٹ۔ جی جزاک اللہ۔ دیکھیں نا، اب ان کو جو قریش تھے وہ بڑا اعزاز سمجھتے تھے، اور اسی کے لیے وہ پھولے سماتے نہیں تھے کہ دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو، تو اللہ تعالیٰ نے اب نیا قانون لا کے، اور برتری صرف اس کو حاصل ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں پھر پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز وہیں آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے۔ یہاں تک کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں، جزاک اللہ۔ پھر دروازہ کھول دیا، ہاں، قریش سامنے مسجد میں صفیں لگائے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ کیوں؟ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ نبی اب کہتا کیا ہے، جس نے فتح پا لی، ہم نے تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا اس کو ملیا میٹ بننے کرنے کے منصوبے بتائے، آج یہ فاتح کے طور پہ، تو وہ سارے وہاں موجود تھے، انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے، قریش نیچے تھے، انہیں یوں خطاب فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، کاش ہر مومن یہ سمجھے کہ معبود صرف اللہ ہے، کہنا اگر ماننا ہے ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں، اور اگر ہمیں اطاعت ہو، عبادت ہو، بندگی ہو، یا بندہ بن کے رہنا ہو، وہ صرف اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ آج سبحان ہم دنیا کے بندے ہیں، شیطان کے بندے ہیں، طاغوت کے بندے ہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ کون سا وعدہ؟ جو اللہ کا اپنے رسولوں سے ہے، وہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی۔ نوٹ فرمائیں، کوئی کریڈٹ نہیں لے رہے، یہ کس کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح پائی؟ اللہ تعالیٰ اللہ کی کی۔ اللہ مدد۔ کی مدد سے۔ بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ تو ساری جو ان کی سینہ قریش مکہ کے اعزاز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ سب جاہلیت کے اعزاز تھے، اور میں نے ان کو قدموں کے نیچے پامال کر دیا ہے۔ اور یاد رکھو، قتل خطا شبہ عمد میں جو کوڑے اور ڈنڈے سے ہو، مغلظ دیت ہے، کہ اگر آپ نے ظلم کے ساتھ یہ سارے کام کیے ہیں، کوڑے اور ڈنڈے سے لوگوں کو مارا ہے، تو اس کی جو دیت ہے، وہ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ ہیں، اور 100 اونٹ میں بھی 40 اونٹنیوں کے شکم میں بچے ہوں۔ اب دیکھیں کہ انسانی جان کو کہاں محترم لا کے پیش کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اے سر قریش، یہ اس بات کا کیا مطلب ہوگا؟ کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے یہ نیچے ہے۔ سارے مظالم تھے جو وہ کر رہے تھے، ارم کون کر رہے تھے؟ مکے والے کر رہے تھے اپنی جاہلیت کے زمانے میں۔
تو حضور نے کہا کہ میں نے ان کو مٹا دیا ہے، اپنے قدموں کے نیچے رون ڈالا ہے ان کو۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی سر۔ اچھا، تو آپ دیکھیں نا نیچے والا پیرا، اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا ہے۔ سارے لوگ آدم سارے لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہے۔ کیا بر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی ہے، سورہ حجرات کی 13۔ آپ کو یاد ہے یہ آیت؟ ورنہ یاد کر لیں۔ اور دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے تو بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ یہ جو دعا ہے نا، آپ کبھی مانگے نا نماز میں بڑے سوچ سمجھ کے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، میرے باپ بھی تیرے غلام تھے، وہ ابن امتک، میری ماں بھی آپ کی غلام تھی۔ آدمی کے سارے جو فخر اور غیور کے وہ ہے نا، سارے کے سارے ستون گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں بھی اللہ کا بندہ، میرا باپ بھی اللہ کا بندہ، میری ماں بھی اللہ کی بندی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آگے کتنی پیاری باتیں ہیں، کاش میں نے لکھ کے بھیجی ہے یہ آپ کو آیت اور ساری حدیث، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب یہ پڑھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ قرآن کو میرا رہنما بنا دے۔ اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناسیت بیدک، میری پشانی آپ کے قابو میں ہے، ماضن فی حکمک، میرے اوپر آپ ہی کا حکم چلتا ہے۔ کیا بات یہ ہے! نہیں ہے، فیا ہے، فیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب جب معافی کا اعلان کیا پیج 551 پہ، تو کہا آج کوئی سرزنش نہیں ہے تمہارا، کہ لا تثریب علیکم الیوم، وہی الفاظ جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہے جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ مکے والوں نے اس سے کم ظلم نہیں کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے لیے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ لا تثریب علیکم الیوم۔ کعبے کی کنجی آپ نے عثمان بن طلحہ کو دے دی، پوچھا کہاں ہے، جو سامنے آیا تو چابی اس کو دے دی، اور کعبے کی چھت پر اذان بلالی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کعبے کی چھت پر چڑھ کے حضرت بلال کو، اور آپ کو پتہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ تھے، انہوں نے جب اذان دی تو اللہ کی کبریائی اذان میں جو سامنے آتی ہے نا، دیکھیں اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے الفاظ کو کچھی طرح جب پڑھیں سنیں تو غور کیا کریں۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے فجر کے وقت جب اذانیں ہوتی ہیں تو اس وقت جب سورج نکلا نہیں ہوتا تو ہم اللہ کی کبریائی کا کس قدر اعلان کرتے ہیں؟ سبحان کاش اللہ، سبحان وہ اللہ۔ کبریائی ہماری زندگی کے دن بھر کی ساری کاموں میں اس کبریائی کو قائم رکھیں۔ اس کی کبریائی کو قائم رکھنے کا مطلب ہے کہ اسی کی عبادت کریں ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں۔ اچھا، اب ٹائم جو ہے وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے خود پڑھنا ہے 552 پہ، اذان کے بعد ہے فتح یہ شکرانے کی نماز۔ سر یہیں پہ اگر ایک سوال ہے، جی حضرت فرمائیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ کی ڈیٹیل تھوڑی بتا دیں، جن کو حضور نے چابیاں دے دی تھیں۔ ہاں، بڑی اچھا سوال کیا آپ نے۔ جی اصل سر۔ میں ہوا یہ کہ جہاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو چابیاں دیں کہ وہی اس کے جائز حقدار تھے، اور ان کو چابیاں اس لیے دیں کہ اس مرکز کو اسی مقصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے، یہاں بت نہیں ہونے چاہیے۔ وہ جو کافروں نے بت رکھے ہوئے تھے نا، تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے چابی اس لیے دی کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور مسلمان کو پہچان ہے کہ اس کعبۃ اللہ کی حرمت اور اس کعبۃ اللہ کے کیا اعزازات ہیں، انہی کے ساتھ اس کو قائم اور دائم رکھیں۔ اب بات سمجھ آئیے؟
جی سر بالکل. اب لیکن حضرت علی شاید مدینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آنے تھے اور یہ مکہ میں رہنے تھے، اس لیے بھی کیونکہ حضرت علی نے بھی گزارش کی تھی اور حضرت عباس نے بھی کی تھی. دیکھیں، فیصلے اللہ کا رسول وہ کرتا ہے افضال صاحب جو اللہ چاہتا ہے. سر صاحب تو اللہ کا فیصلہ یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا. اور سر آیت بھی سنا دینا اس پہ جو آئی تھی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات امانات الی اہلہا، اللہ کیا حکم دیتے ہیں کہ امانتیں اہل لوگوں کے حوالے کریں. یہ جو آپ کے ملک میں تماشا لگا ہوا ہے نا، یا پوری مسلمان دنیا میں، کہ نااہلوں کے ہاتھ، آپ سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں کہ اس ملک کے حکمرانوں کی کوالیفیکیشنز دیکھیں ذرا، ان کے سیرت و کردار دیکھیں، وہ پوری دنیا میں کس نام سے مشہور ہیں وہ دیکھیں. تو اللہ کا ہمارے اوپر رحم آئے گا، رحمتیں آئیں گی، یا اللہ کی لعنتیں آئیں گی ہمارے اوپر؟ سوچیں. تو یہ جو آیت ہے نا کہ ان تودو امانات الی اہلہا، یہ وَأَدُّوا بڑی الْأَمَانَاتِ. اہم بات ہے کہ آپ دیکھیں. آپ ذرا نوٹ فرمائیں، یہ بڑے چالاک ہیں جو ویسٹ والے لوگ ہیں نا، کیونکہ میں نے ایک ملٹی نیشنل شلمبرجے میں بڑے عرصہ کام کیا ہے. وہ لوگوں کو میرٹس پہ لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ کچھ ایسے لوگ بھی لے لیتے ہیں جن سے ان کو پولیٹیکل فائدے اس ملک میں ہوتے ہیں. پاکستان میں یہی ہوا ہے، مجھے بالکل پتہ ہے. لیکن نیک لوگوں کو اس لیے لیتے ہیں میرٹس پر کہ وہ کام میں ان کے لیے بہترین ثابت ہوتے ہیں، اور پرفارمنس کیونکہ ان کو ٹاپ پہ رکھنی ہوتی ہے، ان لوگوں کو تو وہاں استعمال کرتے ہیں، اور پولیٹیکل لوگوں کو جن کو جابس دیتے ہیں ان کے بچوں کو، ان کو استعمال کرتے ہیں اس ملک میں بزنس کے لیے. کیا خیال ہے السلام آپ علیکم، کا ایک سوال تھا. ہاں سر. سر جناب؟ امداد محمد صاحب جی امریکہ سے بول رہے ہیں جناب. جی منان صاحب، یہ ابو سفیان دونوں جو تھے کٹر مخالف تھے اور اسلام کے داعی بن گئے. اور ہمیں بھی کیا جو آج کے دور کے مخالفین ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے؟ سچتا ہے کہ کعبے کو مل گئے صنم، کیا امداد یہ بھائی سب ایک ایک شعر بھی بات، ہے نا. جی جی امداد بھائی ایک بات سنیں بڑے غور سے. اماد. اماد بھائی بات بڑے غور سے سنیں. اصل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکے والوں نے ہار جب تسلیم کی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دعائیں کرتے رہتے بیٹھے، تو یہ کفر بڑھتا چلا جاتا. آپ نے پہلے تلوار سے ان کو سیدھا کیا، اور آپ نے 21 سال بعد جب مکے میں داخل ہوئے اپنی قوت کے ساتھ اور ان کی شکستوں کے ساتھ بدر، تو آپ کو بھی آج ان لوگوں کو پہلے قتال فی سبیل اللہ کر کے، اور ان کو دکھانا ہے کہ طاقت ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی. اور پھر یہ جب اس سٹیج پہ پہنچے تو پھر آپ ان سے بالکل معاملہ ایسا ہی کریں جیسے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. بالکل صحیح فرمایا، شکریہ. اور حکم. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. آپ کا امریکہ میں کیا بجا ہے اس وقت؟ 11 بجے ہیں رات کے. جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اور کوئی سوال؟ سر آپ یہ صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں جو ایک کتاب کا نام تھا وہ بتانا تھا. ہاں جزاک اللہ، جزاک اللہ. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ میں لکھ کے لایا ہوں اس کتاب کا نام. جی سر میں، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کے متعلق اور بتائیے گا کہ یہ حضرت طلحہ وہی تو نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے احد میں شہید ہو گئے تھے؟ نہیں 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 نہیں، یہ پرانا خاندان ہے جس کے پاس یہ وہ تھا. کیا بھی جی جی بالکل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہمیشہ کے لیے رکھو، تم سے جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا. تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کی ڈیٹیل اور کل پوچھیں گے آپ سے انشاءاللہ. اچھا، میں ایک تو ہمارے پاس سے وہ بندہ چلا گیا، سر اور وہ بندہ اب سارے لوگ مجھے دوبارہ اپنے واٹس ایپ پہ بھیجیں نمبر، تاکہ میں آپ کو اس کی فوٹو کاپی بھی بھیج دوں ایک پیج کی. بڑی پیاری کتاب ہے. میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں گھر پر بھی اور یہاں لائبریری میں بھی.
अल्फोज की। तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका भेज दूंगा। एक मिनट। जी, ये किताब है सहाबा के वाकयात, टाइटल है किताब का। और ये इसका तर्जमा और तलखीस अरबी में ही किताब है। उसकी तलखीस की है मोहम्मद हनीफ साहब ने, बिनोरी टाउन, कराची वालों ने। इसमें बड़ी तफसील से दोनों अबू सुफियान बिन हर्ब, और क्योंकि ये सहाबा में से बात बड़े कमाल के सहाबा से, और सहाबा पे कोई किताब आपके पास होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। वजह कि सहाबा के ईमान को पढ़ के आदमी उस आईने में जब अपने ईमान को देखता है ना, तो फिर वो अपने ईमान को ठीक करने की भरपूर कोशिश करता है। जी सर, मैं इसी हवाले से आपसे पूछना चाह रही थी कि जो हम पिछले काफी दिनों से गज़वात के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसी किताब का नाम आप बताएं जिसमें तकरीबन ये जो चीदा चीदा सहाबा इकराम है, इनके सबके हालात जिंदगी मिल जाएं। आपको मैं आप बताऊं कि कमाल किया है। मैं उसके सारे के पेजेस भेज दूंगा आपको, टॉप पेजेस। जो सहाबा की जो 5 जिल्दें इनकी लिखी हैं ना, इन्होंने, बड़ा मशहूर है यह राइटर, कमाल का उसने कर दिया है। तो मैं वो सारी आपको भेज दूंगा। लेकिन आप सब लोग अपने एड्रेसेस मुझे, मेरे व्हाट्सएप आपके पास है, 0333 521, आगे क्या है मेरा नंबर। सर आपके पास है ना हम सब के नंबर? भाई मेरे पास गुम हो गए ना, वो बंदा लेके चला गया है जो वो था कंपोजर। तो मैं, आपका नंबर मेरे पास है। सर आप ग्रुप में लगा दें तो सबको पहुंच जाएंगे। जी, सर ग्रुप में लगा दें, सबको मिल जाएंगे। तो पहले ग्रुप बिल्कुल ठीक पहला है, यहाँ ग्रुप मैंने ग्रुप पे बताया कर ना कि दे वो तो गायब हो सबको गया मिल है। जाएंगे। आप पहले ग्रुप तो मैं बनाऊं ना, फिर ग्रुप में भेजूंगा। उसके लिए आप मुझे भेज दें अपने सब लोग जिनके मेरे पास हैं, वो बेशक ना भेजें, मैं सब लिखवा दूंगा इनको। और जो के नहीं हैं वो ज़रूर भेजें। मेरा भी जीरो होगा ट्रिपल आपके पास थ्री यकीनन नंबर। 0333, नादरा भाभी आपका है मेरे पास, 0333 521 8914। प्लीज़ ये ज़रा भेज दें ताकि मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें और भेजनी हैं, वो भी सब भेज दूँ। जज़ाकल्लाह। सर मुझको भी भेज दें, आपके पास है मेरा नंबर। भेज दूंगा। जी, जज़ाकल्लाह। मेरा भी है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, और आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उनको भी, हम लोगों की गलतियों को अल्लाह पाक माफ कर दे, और हम लोगों की औलादों को नेक करे, इस तमाम दुनिया के मुसलमानों को दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आमीन। और दीन को